السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے حضرات احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اپنے دیکھنے والوں سے آج میں ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گا، ایسی باتیں گفتگو کروں گا، آپ سے بات کروں گا جن جملوں کا تعلق ادب سے ہوتا ہے۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو لفظ ٹھیک لگتے ہیں لیکن ادب کے خلاف ہوتے ہیں، اس میں ادب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے باپ ہیں، یہ آپ کے باپ ہیں۔ لفظ تو ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ آپ کے والد محترم ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ والد محترم میں اور باپ کے لفظوں میں مطلب ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن والد محترم لفظ کہنے سے دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ جس کے والد کا آپ نام لے رہے ہیں، دیکھیں کہ اس کے دل میں اس کی کتنی محبت بیٹھے گی، اس کے بارے میں اس کے دل میں کیا کچھ جائے گا کہ اس نے میرے باپ کے بارے میں، میرے والد کے بارے میں کتنا ادب سے اور مہذب الفاظ استعمال کیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ اندھا لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اندھے کی جگہ اگر ہم نبینا لفظ استعمال کر لیں تو یہ ذرا ادب کے دائرے میں آتا ہے۔ ادب کے دائرے میں آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھئی آپ کیا کہہ رہے تھے، یہ لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے متبادل ہم کہیں کہ بھائی آپ کیا فرما رہے تھے۔ تو کتنا جملے میں مفہوم بھی ایک ہے، مطلب بھی ایک ہے، الفاظ کا چناؤ جو ہے نا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ کی اماں جی اماں ہیں، آپ کی ماں ہیں، لیکن ایک لفظ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں، تو دیکھیں کہ اگلے کے دل میں آپ کی کتنی محبت بیٹھے گی، اگلا آپ کے لیے کیا کچھ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح بڑے جملے ایسے ہیں، تو ہم آج وہ جملے ہی آپ کو بتلائیں گے جس کے اندر ادب کا جو ہے وہ دائرہ جو ہے وہ ملحوظ رہتا ہے۔ تو وہ کون کون سے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، ہماری ویڈیو کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ چیز کھا لو، اگر ہم اس کی جگہ پہ کہہ دیجیے بھائی آپ یہ چیز کھا لیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص مر گیا، لفظ تو غلط نہیں ہے، اگر یہی لفظ کہیں کہ بھائی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہم یہ شخص کہتے ہیں کہ یہ شخص بوڑھا ہے، آپ بوڑھے ہو، اگر یہی ہم لفظ کہہ دیں کہ آپ بزرگ ہو، بوڑھے کی جگہ اگر بزرگ کے لفظ کا انتخاب کریں تو یہ کتنے ادب کے دائرے میں آتا ہے۔ اس لیے ایک اور جملہ ہم کسی شخص کو کہہ دیں کہ بھائی کیسے آئے ہو، اگر یہی جملہ ہم بولیں کہ بھائی آپ کیسے تشریف لائے ہو، آپ کیسے تشریف لائے ہو۔ اچھا، دوسرا جملہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے کام ہے، آپ ذرا یہ کہیں کہ دراصل میں آپ کے پاس کام کی غرض سے آیا ہوں، مجھے آپ سے کام ہے۔ جملے کا انتخاب دیکھیں، لفظ کا فرق ہے، مفہوم بھی ایک ہے، لیکن کچھ الفاظ ہیں جو ادب کے دائرے میں آتے ہیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اس سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے اوپر مصیبت ہے، فلاں شخص مصیبت میں آیا ہوا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اگر ہم اسی لفظ کی جگہ کہیں کہ یار فلاں شخص آزمائش میں ہے، مفہوم ایک ہے، لیکن جملے کا جو انتخاب ہے اس کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ ادب کے دائرے میں بات کریں گے، اس کا اندازہ دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کا کتنا فرق پڑتا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آپ گفتگو کو اس انداز سے مہذب اور ادب کے دائرے میں جب آپ اپنی گفتگو کو کریں گے۔ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ فیصلہ ہے، آپ یہ نہ کہیں، آپ کہیں کہ میری یہ رائے ہے۔ رائے میں فیصلہ تو صادر ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں گے نا میری رائے ہے، تو آپ کی بات میں وزن ہوگا، جو آپ کی بات ماننے والے آپ کی بات کو وزن دیں گے۔
آپ کسی سے کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ یہ کہیں کہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں. تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو جیت لیتے ہیں، اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے اور وہ ادب کے دائرے میں ہوتے ہیں. تو اس سے انسان کی زندگی کو بڑا فرق پڑتا ہے، انسان کو اس کے اثرات جو ہے انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ کو اچھی لگے گی. جزاک اللہ خیر. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.